نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويوم ينفخ في الصور، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا اٹھیں گے، ڈر جائیں گے وہ سارے جو آسمانوں میں، وہ سارے جو زمین میں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، جسے اللہ گھبراہٹ سے بچانا چاہے، اس ہول سے بچانا چاہے تو وہ بچ جائے گا۔ قرآن پاک میں سور پھونکنے کے واقعات کو جب سامنے رکھیں تو نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سور کئی دفعہ پھونکا جائے گا۔ سور دراصل کیا ہے؟ وہ قرن جس میں پھونک ماری جائے گی نا، جیسے ایک بگل ہوتا ہے، تو یہ پھونک ایک ہی دفعہ نہیں، کئی دفعہ ماری جائے گی۔ پہلا موقع کون سا ہوگا کہ جس پر لوگ گھبرا اٹھیں گے، پریشان ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے، پھر مرے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر پھونکا جائے گا تو قبروں سے زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر پھونکا جائے گا تو میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دو موقعوں پہ ہو سکتا ہے، ایک تو شروع میں، اور دوسرے جب قبر سے نکل کے اٹھیں گے تو لوگوں کے اوپر ایک ہول اور خوف کی کیفیت ہوگی، کیونکہ سب تنہا جو ہو جائیں گے، کوئی رشتہ دار تو پوچھے گا نہیں، اب سب کو اپنی پڑ جائے گی، اور انسان اپنے عمل کو دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا، کیا لے کے آیا ہوں ساتھ۔ ہاں، جسے اللہ بچانا چاہے وہ اس ہول سے محفوظ رہے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جنہوں نے دنیا میں اپنی چوائس سے اللہ سے دوستی کی ہوگی، اللہ کے سامنے اطاعت کا رویہ اختیار کیا بجائے سرکشی کے۔ وہ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت میں بھی اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، ان پر حشر کے میدان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے، یعنی شہید ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسے اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھی اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کیا ہوگا، جو موت کے وقت بھی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اور یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیتے، اللہ کے سارے فیصلوں کو قبول کر لیتے۔ آپ کی زندگی میں کوئی اچھا فیصلہ ہو، کوئی خوشی کی بات ہو، کوئی غم کی بات ہو، مرضی کے مطابق ہو، مرضی کے خلاف ہو، مشکل حکم آئے، آسان آئے، کچھ بھی آئے، بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اندر کوئی گرہ نہیں، اندر کوئی کمپلیکس نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچان لیا، اس کی ہر بات بڑی، کوئی تعویلیں نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی بحث نہیں، خوشی سے سمعنا و اطعنا۔ تو ایسے لوگ جو سارے کمپلیکسز سے آزاد ہو کر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ان پر اطمینان اور سکون کی ایک خاص کیفیت اس دنیا میں بھی ہوتی، اور یہی سکون اور اطمینان موت کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہی سکون اور اطمینان قبر میں بھی ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یہی سکون اور اطمینان پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب لوگ اٹھنے لگیں گے تو اس وقت بھی وہ مطمئن اٹھیں گے بغیر کسی گھبراہٹ کے، ان کے لیے پھر امن ہی امن ہوگا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، آئیں گے اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر۔ دخرہ کا معنی ہوتا ہے عاجزی، ذلت، حقارت، عقل اور ہوش کے کم ہونے کی وجہ سے نکو بن کے ذلت کی اطاعت قبول کرنا۔ دنیا میں آپ نے دیکھو گے نا، انسانوں کی دو قسمیں ہوتی، ایک تو بہت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی بات سننے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے کوئی دلیل دے، کوئی سر پیٹے، اپنا کچھ کرے، اور دوسرے بیچارے بالکل مسکین ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ہی کچھ نہیں ہوتی، جو کوئی کہتا ہے چپ کر کے یس سر کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن، یہ اکڑے ہوئے بھی اور چھوٹے بھی اور بڑے بھی، ہر قسم کے لوگ، سارے کے سارے، جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، سور پھونکا جائے گا، گھنٹا بجے گا، واپس آنے کے لیے کہا جائے گا، کوئی سرکشی نہ دکھا سکے گا،
سارے سر جھکا کے بڑے چھوٹے ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تو تم سمجھتے ان کو کہ جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں. اب یہ اس دن کے ہول کی مزید تفصیل ہے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تمر مرہ یمر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، جانا. آج تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر ٹھوس ہیں، ساکن ہیں. کبھی پہاڑوں کو دیکھیں تو اس آیت کو یاد کریں. جامد، جامد کہنے کو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو. لیکن قیامت کا دن ہوگا تو سارے پہاڑ اکھیڑ کر کیا کیے جائیں گے؟ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور روئی کے گالوں کی طرح، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تمر مر السحاب، ایسے جا رہے ہوں گے، ایسے گزر رہے ہوں گے جیسے بادل ہوں. اچھا، بادلوں کو بھی اگر آپ کہیں دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوتے. پہاڑ آج ایک جگہ نظر آتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن یہی اٹھ کے چل رہے ہوں گے، جیسے کہ سورۃ القاریہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگی ہوئی دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں بکھرے ہوئے ہوں گے. یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تیزی سے چلیں گے، کیونکہ زمین کا حال بیچاری کا کیا ہو چکا ہوگا، کوٹ کوٹ کے ریگزار کر دی جائے گی. وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہوگا، زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، شدید زلزلے. پھر زمین کوٹ کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ پہاڑ نکال لیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا. قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. پہاڑوں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا جیسے خاک ریت اڑ رہی ہوتی ہے. زمین بالکل سیدھی پلیٹ کی طرح ہو جائے گی. ایک جگہ پر آتا ہے کہ روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور سارے اپنی اپنی جگہ پر واضح نظر آئیں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، اس کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. اتقنا کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا جو دیر تک، عرصہ دراز تک بھی کام کرنے پہ خراب نہ ہو. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو بہت اچھی طرح مضبوط بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو بھی دنیا میں پیدا کیا ہے یہ اللہ کی عظیم قدرت سے بنا ہے، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورج کروڑوں سال سے چمکتا، کوئی خرابی ہوئی ہے اس میں؟ اتقن کل شیء. آسمان کو آپ دیکھیں، زمین کو آپ دیکھیں، ایک ایک چیز کو اس نے کیسا بنایا. پہاڑوں کو دیکھیں، یعنی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو سمندر نظر آتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چند سال پہلے کی چیز ہے؟ کبھی سمندر پہ جا کے سوچا آپ نے کہ صدیوں سے بہ رہا ہے؟ کبھی پہاڑوں پہ جا کے سوچا آپ نے کہ یہ پہاڑ ہزاروں سال سے یہاں جمے ہوئے ہیں؟ کتنا کچھ ان میں سے نکالا جاتا ہے، کیا کچھ ان پہ ہوتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ان کو. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. تو جس رب نے یہ عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں اس کو تمہارے بھی ہر کام کی خبر ہے. تمہارے اعمال سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے دلوں سے، تمہارے حالات سے خوب باخبر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. اور بھلائی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل. جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اس دن حاضر ہوگا اسے اپنے کیے سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. یہ ہے اسی کی وضاحت جو پیچھے گزر چکی کہ سب ہول کھا جائیں گے الا من شاء اللہ. تو یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس دن کی گھبراہٹ سے کون امن میں ہوں گے؟ وہ جو نیکی لے کر آئیں گے. من جاء بالحسن، سورۃ الانبیاء میں آپ پڑھ چکے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر
اس دن کی بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہ کرے گی، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. نیکیاں لانے والے بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ جو لوگ پوری تیاری میں ہیں آخرت کی، ان پہ نہیں گھبراہٹ ہوگی، اور جو کچھ کر نہیں نہ رہے اس کے لیے مزے سے بیٹھے ہوئے گویا دنیا میں ہمیشہ ہی بیٹھے رہنا ہے، تو ان کے سامنے جب وہ نقشہ آئے گا تو پھر ان کی پریشانی کا اور ہول کا اور خوف کا اور گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. کیونکہ جو شخص پہلے سے حادثات کے بچاؤ کے لیے انتظام کر کے رکھتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے کسی بھی ایمرجنسی کو، وہ نہیں گھبراتا. لیکن جس نے کبھی پہلے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو، مثلا آپ ایک ڈاکٹر اگر خون کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک عام شخص جب دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک پریشانی کی چیز، ایک یہ بھی گھبراہٹ کی وجہ ہوگی. تو سب کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے، انہوں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا. ان سین چیزیں، ان نون اور ان امیجنیبل سامنے پیش آئیں گی. تیاری کوئی ہوگی نہیں، ایمان ہے کوئی نہیں، اس کے بارے میں شک میں ہے، اندھے بنے ہوئے ہیں، اور اچانک مصیبت پیش آ جائے گی تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہوگی. لیکن جن لوگوں نے حسنہ، نیکی، بھلائی، خیر، اچھائی سمیٹی ہوگی، تیاری کے ساتھ وہاں جائیں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. استغفر اللہ. گناہوں کی معافی دنیا میں ہی مانگ لینی چاہیے، ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہنا چاہیے، روز توبہ کر کے سونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی ساتھ چپک گئی اور وہی لے کے وہاں پہنچ جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو اعتراف ضروری ہے نا. اگر اعتراف ہی نہیں تو توبہ کہاں سے ہوگی؟ پہلے مانے تو صحیح اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو کہ ہم ہیں قصوروار. من جاء بالسیئات، جو یہ گندگی کی ٹوکری اٹھا کے وہاں پہنچا تو پھر وہ کباڑ خانے میں ہی پھینکا جائے گا. کبت وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یعنی جو کچھ تم نے کیا وہی تو تم کو مل رہا ہے. جو کر کے آئے ہو، جو تمہاری کوششیں وہی سامنے ہے، جو اٹھا کے لائے ہو وہی موجود ہے. کچھ اور تو نہیں کیا جا رہا تمہارے ساتھ. نیکیاں لاتے تو نیکیاں پاتے، برائی لائے ہو تو ویسی ہی جزا ہے، جیسی کرنسی لائے ہو ویسی ہی چیز ملے گی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. اس شہر سے مراد کیا؟ مکہ کا شہر. اور مکہ کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قریش مکہ میں ہی تھے، اور ویسے بھی مکہ کا شہر اس زمین پر اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ نے اپنے گھر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ کیا مکہ تو اس زمین پر مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو بہرحال مخاطب اول وہاں موجود تھے، اس لیے مکہ کا ذکر کیا گیا، اور یہ ایک اسلوب کلام ہے، ورنہ تو ساری زمین اللہ ہی کی ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. الذی حرمہا، جس نے اس کو حرمت والا بنایا. حرمت والا کیسے؟ کہ اس میں خون ریزی حرام ہے، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، پتے توڑنا، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان وہاں کسی چیز کو دینا جو ہے وہ ممنوع ہے، حرام ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے سب چیزیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں یا مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کی بات بیچ میں کیوں لائی گئی؟ خاص طور پہ اس کی حرمت کی وجہ سے، کہ دیکھو، تم سوچو، غور تو کرو کہ یہ شہر جس میں تم پرامن طریقے سے رہ رہے ہو، اس کو پرامن کس نے بنایا؟ جس نے بنایا اسی کی عبادت کا تم سے تقاضا کیا جا رہا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یہ ہے علت اور سبب اس رب کی عبادت کا کہ جس کی نعمت اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے تم یہاں جی رہے ہو اور امن کے مزے اڑا رہے ہو. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
ایک حکم تو مجھے یہ دیا گیا کہ میں فرما بردار بن جاؤں، دوسرا کیا کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. وہ امرتو کا عمل اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو تم مجھ سے روز روز نئے مطالبے کرتے ہو، کبھی عذاب لانے کو کہتے ہو، کبھی کسی چیز میں بحث کرتے ہو، مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہارے ساتھ جھگڑے کروں. مجھے تو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ میں قرآن پڑھ کر تم کو سناؤں. اتلو میں تلاوت کا معنی، اور تلاوت سیلف ریڈنگ کے لیے نہیں ہوتا، وہ قرات ہوتی ہے. تلاوت ہوتی ہے پڑھ کر سنانا، یعنی دوسروں کو بھی پڑھ کے سناؤ. فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا، اس کا اپنا ہی بھلا ہے. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، گمراہی پہ جمع رہا، تو اس سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں. فقل انما انا من المنذرین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میرا کام بات پہنچانا ہے. جو میری بات سن کے مسلمان ہو گیا، اس میں اسی کا اپنا فائدہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری بات کو نہیں مانے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لے لے گا. میرا کام یہ ہے کہ تم کو خبردار کر دوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ تم کو اپنی آیات یعنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے. یہاں آپ دیکھیے کہ پھر الحمدللہ کا لفظ ہے. یہ سورت کا اختتامیہ تھا. دلائل کی ابتدا میں بھی الحمدللہ تھا، حضرت موسیٰ کے واقعے سے پہلے ابتدائیہ تھا. اب دیکھیے کہ ایک سورت دیکھنے میں تو چونکہ پیراگرافنگ نہیں ہوتی نا، تو ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر پاتے کہ ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے. تو سورت النمل کی ابتدا میں قرآن کا تعارف تھا. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قرآن ہی کے تعارف سے بات شروع ہوئی تھی، اور وہاں یہ کہا گیا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدم و بشرا للمؤمنین، اور پھر کچھ نیک اعمال کی تفصیل بیان کی گئی. اور پھر آیت 6 میں کیا کہا گیا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن آپ کو حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ آپ کو کیا حکم ہے، ان اتلو القرآن، کہ جو ملا ہے اسے آگے پڑھ کے سنا دوں، اسے دوسروں تک پہنچا دوں. اور پھر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ موقع عطا کیا ہے، جس نے یہ نعمت عطا کی ہے. تم آج نہیں مانتے تو نہ مانو، ایک وقت آئے گا کہ تم دنیا میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھو گے، اس کتاب کی سچائی کی علامات پاؤ گے. فتعرفونہا، پھر تم ان کو پہچان بھی لوگے، یعنی ایسی نشانیاں آئیں گی تمہارے سامنے جن سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ اور درست تھی اور حق تھی. اور آیات سے مراد دو طرح کی، ایک نشانی تو جیسے کائنات کی، آفاق اور انفس کی، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی دنیا میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، اور یہ یقین کر لیں، ان پہ کھل جائے کہ یہ قرآن ہی حق ہے. اس سورت کی ابتدا بھی قرآن کے تعارف سے، آخر میں بھی قرآن پہنچانے کا حکم، اور پھر اس پر دلیل بھی دے دی گئی کہ جو کچھ پیغمبر پہنچا رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ مذاق کی بات نہیں. یہ کتاب ایسی ہے جس کی سچائی پر اور اس میں آنے والے پیغام کی سچائی پر کائنات کی بہت ساری نشانیاں بطور دلیل اللہ نے پیدا کی. آج اگر وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آتی، سَيُرِيكُمْ آیاتِ، وہ تم کو دکھا دے گا. اور دوسری طرف نشانیوں سے کیا مراد ہے جو ان لوگوں کے دور میں پیش آ گئی. مثلا فتح مکہ ایک نشانی تھی، جنگ بدر ایک نشانی تھی، کہ تم جو عذاب مانگتے رہتے تمہاری زندگی میں ایسے نشان سامنے آئیں گے، تم پیغمبر کے حق پر ہونے کے دلائل پاؤ گے، اس کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پہچان لوگے کہ یہ سچ کہتا تھا. اور صرف اس دور میں نہیں، تاریخی روایات ہی آیات نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے
جس سے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، لیکن بہت سے لوگ جاننے کے باوجود بھی مانتے نہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. تو فرمایا وما ربک بغافل اما تعملون، تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو تمہارے کام ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ